ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں رشتے دولت سے نہیں محبت سے جڑے ہوتے تھے، لیکن اسی گاؤں میں ایک ایسی بہو آئی جس کی نظر صرف سونے، زمین اور دولت پر تھی۔ وہ کہتی تھی، غریب لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان بھی غریب ہو جاتا ہے۔ ایک طرف بوڑھے ماں باپ، ایک محنتی شوہر اور ایک لالچی بہو۔ لالچ آہستہ آہستہ اس گھر کی خوشیاں کھا گیا، محبت نفرت میں بدلنے لگی، اور پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا دولت واقعی سکون دے سکتی ہے؟ کیا ماں باپ کی بد دعائیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے؟ اور کیا لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ تو جانیے دل کو ہلا دینے والی یہ سبق آموز کہانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، سرسبز کھیتوں، مٹی کی خوشبو اور سادہ لوگوں والے ایک گاؤں میں عبدالغفور نام کا ایک غریب مگر عزت دار کسان رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی بیوی زینب بھی رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے ساری زندگی محنت میں گزار دی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، سلیم۔ سلیم بہت فرما بردار اور نرم دل لڑکا تھا۔ صبح سویرے کھیتوں میں کام کرتا، شام کو ماں باپ کے پاس بیٹھتا اور ان کی خدمت کرتا۔ پورے گاؤں میں لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ زینب اکثر دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو اچھی بیوی دینا جو اس گھر کو جنت بنا دے۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر ایک دن سلیم کی شادی قریبی گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی شازیہ سے طے ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ شازیہ نرم لہجے میں بات کرتی، ساس کے ساتھ ہنستی اور سلیم کا خیال رکھتی۔ زینب نے خوش ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے مجھے بیٹی جیسی بہو ملی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد شازیہ کا اصل رنگ سامنے آنے لگا۔ وہ اکثر گھر کو دیکھ کر منہ بناتی اور کہنے لگتی تھی کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کچا گھر، پرانا سامان اور یہ مٹی والے کھیت۔ سلیم نرمی سے کہتا، شازیہ ہمارا گزارا محبت سے ہو رہا ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ مگر شازیہ کو دولت چاہیے تھی، بہت زیادہ دولت۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی سے ملنے شہر گئی۔ وہاں اس نے بڑے بڑے گھر، زیورات، قیمتی کپڑے اور آسائش بھری زندگی دیکھی۔ اس دن کے بعد اس کی دل میں لالچ کی آگ اور بڑھ گئی۔ گھر واپس آتے ہی اس نے سلیم سے کہا، میں اب اس غریب زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ لوگ شہر میں کیسے رہتے ہیں اور ایک ہم ہیں۔ سلیم نے سمجھایا، لاج کرنا اچھا نہیں ہوتا، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسے حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن شازیہ پر دولت کا نشہ چڑھ چکا تھا۔ وہ روز ساس سسر سے بدتمیزی کرنے لگی تھی، کھانا دیر سے دیتی، گھر کے کام چھوڑ دیتی اور ہر وقت دولت کی باتیں کرتی۔ ایک دن اس نے سلیم سے کہا، تم اپنے باپ کی زمین اپنے نام کیوں نہیں کرواتے؟ سلیم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ یہ زمین ابا کی امانت ہے۔ تو کیا سوری زندگی غریب رہو گے؟ آہستہ آہستہ اس نے سلیم کی دل میں بھی لالچ بھرنا شروع کر دیا۔ وہ روز کہتی تھی، دیکھو تمہارے دوست شہر میں دکانیں چلا رہے ہیں اور تم اب تک مٹی میں کام کر رہے ہو۔ سلیم خاموش رہنے لگا۔ ایک رات شازیہ نے کہا، اگر زمین بیچ دی جائے تو ہم شہر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر دروازے کے پیچھے کھڑی زینب کے آنسو نکل آئے۔ اس رات وہ بہت روئی۔ عبدالغفور نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں نے ساری زندگی یہ زمین بچانے میں لگا دی اور آج اپنی ہی اولاد اسے بیچنا چاہتی ہے۔ چند دن بعد شازیہ نے گھر میں جھگڑا شروع کر دیا۔ یا تو زمین سیل کرو یا میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ سلیم پریشان ہو گیا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف بوڑھے ماں باپ۔ آخر کار شازیہ کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے باپ سے زمین مانگ لی۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، یہ زمین صرف مٹی نہیں، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ مگر شازیہ درمیان میں بول پڑی۔ ہمیں جذبات نہیں، پیسہ چاہیے۔ وہ الفاظ زینب کی دل میں تیر کی طرح لگے۔ چند مہینوں بعد زمین کا ایک حصہ بیچ دیا گیا۔ گھر میں پہلی بار اتنے پیسے آئے۔ شازیہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ مہنگے کپڑے، زیورات، شہر کی چیزیں، مگر سکون ختم ہو چکا تھا۔ سلیم اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا۔ ادھر بوڑھے ماں باپ اندر ہی اندر
टूट रहे थे। फिर एक दिन शाजिया ने कहा। ये पुराना घर भी बेच देते हैं। ये सुनकर अब्दुल गफूर को दिल का दौरा पड़ गया। गांव वाले फौरन जमा हो गए। सलीम अपने बाप की कदमों में बैठकर रोने लगा। अब्दुल गफूर ने कमज़ोर आवाज़ में बोला, बेटा, दौलत कभी माँ बाप से बड़ी नहीं होती। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। घर में कोहराम मच गया। ज़ैनब दीवार के साथ बैठकर रोती रही। सलीम को ऐसा लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो, मगर शाहज़ा की दिल पर अब भी ज़्यादा असर ना हुआ। वो बोली, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, जिंदगी आगे बढ़ती है। ये सुनकर सलीम की दिल में पहली बार अपनी बीवी के लिए नफ़रत पैदा हुई। वक्त गुजरता गया, बाकी ज़मीन भी बिक गई। वो लोग शहर चले गए। शुरू में ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी, बड़ा मकान, नए कपड़े और महंगा सामान। मगर आहिस्ता आहिस्ता पैसा ख़त्म होने लगा। सलीम को शहर में काम न मिला। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। शाजिया के खर्चे बढ़ते गए। एक दिन मालिक मकान ने किराया मांगा। सलीम ने अफसरदगी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम निकम्मे हो, ना दौलत कमा सके ना इज्जत। सलीम खामोशी से बैठा रहा। उसी रात उसे अपनी माँ की याद आई, अपना गांव याद आया, वो खेत, वो मिट्टी और वो सुकून। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद ज़ैनब की तबीयत भी ख़राब होने की खबर आई। सलीम फ़ौरन गांव पहुंचा। उसने देखा बूढ़ी माँ टूटे हुए बिस्तर पर लेटी थी। ज़ैनब ने कमज़ोर हाथ से अपने बेटे का चेहरा छुआ और कहा, बेटा, इंसान दौलत से नहीं रिश्तों से अमीर होता है। सलीम फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, मुझे माफ कर दें। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा। माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी सांसें रुक गई। सलीम की दुनिया अंधेर हो गई। इधर शहर में शाजिया अकेली रह गई थी। पैसा ख़त्म हो चुका था, दोस्त छोड़ चुके थे। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत के लिए उसने सब कुछ तबाह किया, वो दौलत तो चंद दिन की थी, मगर रिश्ते हमेशा के थे। वो रोते हुए गांव पहुंची। सलीम कब्रिस्तान में अपनी माँ बाप की कब्रों के पास बैठा था। शाजिया उसके कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सलीम की आंखों में आंसू थे। कि कुछ गलतियां इंसान से सब कुछ छीन लेती हैं। ये सुनकर शाजिया फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद वो बदल गई। वो गरीबों की मदद करने लगी, बूढ़ों की खिदमत करती थी और हर किसी को यही कहती, लालच इंसान से उसका सुकून, उसके रिश्ते और उसकी खुशियां छीन लेता है। और यूं एक लालची बहू को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देती। माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। दौलत वक्ती है, मगर रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। जो इंसान अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो सुकून को देता है।